الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بات مفتی صاحب کے متعلق ہے، کیا گستاخ نبی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو تمام مسلمان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، کیا جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا یا نہیں دے گا؟ انہی سب باتوں کو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گستاخ رسول کی توبہ، مغفرت اور اس کے ساتھ سلوک کا حکم۔ نمبر 1، اگر گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گستاخ رسول توبہ کر لے تو کیا اس کے بعد بھی اس کے گستاخی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنی چاہیے؟ نمبر 2، اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ نمبر 4، اگر گستاخ توبہ کر لے تو کیا وہ جنت الفردوس کا مستحق ہو سکتا ہے؟ واضح ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا کائنات کا سب سے بدترین جرم ہے، اور فقہ احناف کے رابع قول کے مطابق ایسا شخص مرتد کے حکم میں ہے۔ اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنے جرم کی معافی مانگ لے تو مسلمان سمجھا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اپنی روش پر برقرار رہا اور توبہ نہیں کی تو ہر حال اور امتیاز کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، جسے نافذ کرنے کا اختیار صرف اسلامی حکومت کو ہے۔ اگر گستاخ رسول توبہ کر لے اور اپنی توبہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دے اور آئندہ پھر یہ حرکت نہ کرے تو باساختہ گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا درست نہیں ہے۔ توبہ کر لینے کی صورت میں اس کے ساتھ زندگی میں تمام تر معلومات مسلمانوں والا سلوک ہی کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس پر مسلمانوں والا حکم لاگو ہوگا۔ چنانچہ اس کی تجمیز، تکفین اور تدفین مسلمانوں کی طرح ہی کی جائے گی۔ توبہ کرنے کے بعد اس شخص کا حکم بھی عام مسلمانوں والا ہوگا، جس طرح دوسرے مسلمانوں کو بیچ میں دعائے مغفرت کرنا درست ہے، بالکل اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی درست ہے۔ جنت الفردوس یا کسی بھی جنت میں داخلے کا استحقاق صرف اللہ اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی یہ جنت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا۔ اور عربی زبان میں فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر استحقاق کے دی جانے والی چیز، اسی کے مقابلے میں اجر کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے معاوضہ، بدلہ، جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جنت کا ذکر فضل کے ساتھ کیا گیا۔ بتانا مقصود ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اس وقت تک انسان صرف اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے ترجمہ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، اللہ یہ کہ مجھے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اگر اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا تو میں جنت میں میرا داخلہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کلام ہے کہ جنت میں کسی بھی مسلمان کا داخلہ فقط اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ اگر گستاخ رسول بھی صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے اعتبار سے جنت میں اس کا داخلہ بھی جنت الفردوس میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اب یہ باتیں یوٹیوب پہ آ رہی ہیں کہ اگر کوئی عام انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا جاتا جیسے مفتی صاحب کو معاف کیا گیا ہے؟ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو انسان جس بارے میں اس کو علم ہوتا ہے، جس بارے میں اس کو جانکاری ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف انہی باتوں میں بولے، اور جس باتوں میں اس کو جانکاری نہیں ہے اس باتوں کو وہ نہ کرے۔ اگر پھر بھی وہ یہ باتیں کرے گا اور اس کے منہ سے کچھ نکلے گا تو اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگایا جائے گا، اس لیے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے نبی کے بارے میں۔ پہلے آپ اس کو پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو، پھر اس کے بعد بولو۔ اور جو مولانا ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے جانتے ہیں پڑھنا لکھنا، وہ بیان کرتے کرتے تو ان کے منہ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں۔ اب لوگ ان مولانا کا اور جو بغیر پڑھے لکھے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا ہے ان سے ان کو ملایا جا رہا ہے کہ اگر عام انسان ہوتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرا جاتا، اس کو کوئی نہیں معاف کرتا، اور مفتی صاحب کو معاف کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی وہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان نے دین اسلام کے خاطر کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور پوری دنیا میں دین اسلام کا کام پھیلا رہے ہیں، پھر بھی آج لوگ ان پہ طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی ویڈیو، اس لیے چند ویوز کے لیے، چند سبسکرائبر کے لیے اور چند گھنٹے کے لیے گندے ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں۔ میرے بھائی اس کو روکنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی آپ کے موبائل اسکرین پہ ایسا ویڈیو آئے آپ اس کو دیکھو ہی مت۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹے گا اور وہ خود ایسی ویڈیو ڈالنا بند کر دیں گے۔ لیکن جب آپ ان کو دیکھو گے، وہ دیکھیں گے اچھا ہم ویڈیو ڈالتے تو میرے ویڈیو پہ ویوز اچھے آ رہے ہیں، تو پھر وہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔